السلام علیکم، میرا نام آصف رضا ہے اور میں آپ کو رضا کمپیوٹر آن لائن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں ویلکم کہتا ہوں۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپنے ادارہ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارا ادارہ کمپیوٹر کی تعلیم فراہم کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے اور کمپیوٹر کی تعلیم کو عام کرنا ہمارا مقصد ہے، اور کمپیوٹر کے علم سے روزگار کمانا یہ ہمارا مقصد میں شامل ہے۔ ہمارا ادارہ بہت سے کورسز کروا رہا ہے، جیسا کہ سی پلس پلس، HTML CSS PHP جاوا ڈیٹا بیس، MS پاور پوائنٹ، MS ایکسل، MS ورڈ، یہ سارے کورسز ہمارا ادارہ کروا رہا ہے۔ لیکن آج ہم جس سافٹ ویئر کو سیکھنے کا آغاز کر رہے ہیں وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سافٹ ویئر ہے اور ہماری روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس سافٹ ویئر کو سیکھ کر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے لیے روزی کما سکیں۔ ٹھیک ہے، آج سے ہم مائکروسافٹ ورڈ کو سیکھنے کا آغاز کر رہے ہیں، جو کہ 18 لیکچرز پر مشتمل ہوگا، یعنی یہ 18 دنوں کا کورس ہے۔ اور اس میں پہلا لیکچر انٹروڈکشن کا ہوگا، جس میں آپ کو مائکروسافٹ ورڈ کے بارے میں بتایا جائے گا، اور اس میں یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ ہمارے نیکسٹ لیکچرز میں ہم کیا کیا کریں گے، کیا کیا چیز آپ کو پڑھائی جائے گی۔ ہم سے رابطہ کرنے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس ہے، وہ آپ لکھ لیں، asif77999@gmail.com، اور ایک اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے razacomputers77999@gmail.com۔ ہمارا فون نمبر ہے 030374677799۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے یوٹیوب کے اکاؤنٹ پر بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں، وہاں پہ ہمارا اکاؤنٹ ہے رضا کمپیوٹرز آن لائن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے نام سے ہمارا چینل ہے، آپ وہاں اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ہماری نیو ویڈیوز کو گیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ ان ویڈیوز کو میموری کارڈ میں بھی حاصل کر سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر کے آپ اس تھرو میل بھی حاصل کر سکتے ہیں، یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ چلیں آپ کو انٹروڈکشن دیتے ہیں باقی لیکچرز کا۔ اس میں ہم سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ مائکروسافٹ ورڈ ہوتا کیا ہے اور ہم اس کو کس لیے یوز کرتے ہیں۔ مائکروسافٹ ورڈ ایک ایسا سافٹ ویئر، ایک اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے جس کو ہم اپنے ایڈیشنل پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں۔ مائکروسافٹ ورڈ میں ہم اپلیکیشنز لکھ سکتے ہیں، ہم اس میں لیٹرز لکھ سکتے ہیں، اس میں ہم کسی بھی چیز کی کمپوزنگ کر سکتے ہیں، ہم اس میں پیپرز بنا سکتے ہیں، اس کے ہم اسکولز اور اکیڈمیز کے پیپر رائٹ کر سکتے ہیں، اس میں ہم آرٹیکلز لکھ سکتے ہیں، اس میں ہم بہت سارے چیزیں لکھ سکتے ہیں، نیوز پیپر بھی ہم اس میں لکھ سکتے ہیں، جو مرضی کرنا چاہیں آپ اس مائکروسافٹ ورڈ میں لکھ سکتے ہیں۔ باقی میں آپ کو انٹروڈکشن دیتا ہوں کہ اس کو یوز کیسے کیا جائے گا اور کون کون سے آپشنز کس پرپس کے لیے یوز کیے جائیں گے۔ ہم ساتھ ساتھ سارا کچھ پڑھیں گے مائکروسافٹ ورڈ کے بارے میں آج، جس میں آپ کو اس کے بارے میں انٹروڈکشن دوں گا۔ تو آگے چلتے ہیں جی۔ فرسٹ لیکچر ہمارے پاس ہوگا جی ونڈوز انٹروڈکشن کا، کہ ونڈوز کے بارے میں انٹروڈکشن دی جائے گی کہ کون سی چیز کا کیا نام ہے اور کس نام سے ہم اس کو بلاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ٹائٹل بار ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہوگی جی کلوز بٹن ہوگا، وہ کس لیے یوز کیا جاتا ہے یہ آپ کو بتایا جائے گا۔ ریسٹور اینڈ میکسیمائز بٹنز کیا کرتے ہیں، منیمائز اور میکسیمائز کیا ہوتا ہے، انڈو اور ریڈو کیا ہوتا ہے، سیو بٹن کیا کام کرتا ہے، سکرول بار کیا کام کرتی ہے، اور اسٹیٹس بار ہمیں کیا کیا بتاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مینیو بار میں دیکھیں گے کہ اسٹینڈرڈ ٹول بار کیا ہوتی ہے، مینیو بار کیا ہوتی ہے، اس کے بعد اسٹینڈرڈ ٹول بار کیا ہوتی ہے، زوم ان کیا ہے، زوم آؤٹ کیا ہے، رولرز کیا کام کرتے ہیں، فائل کو اوپن کیسے کیا جاتا ہے، فائل کو سیو کیسے کیا جاتا ہے، سیو ایز کا کیا کنسیپٹ ہے، اور پرنٹ کیسے کی جاتی ہے ڈاکومنٹ۔ سیکنڈ لیکچر میں ہم دیکھیں گے ہوم مینیو کو۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے کاپی کا کنسیپٹ، اس کے بعد پیسٹ، اس کے بعد کٹ، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ فارمیٹ پرنٹر کیا کرتا ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے چینج لینگویج کو کیسے چینج کیا جاتا ہے، فونٹ سائز کیسے تبدیل کیا جاتا ہے، کیسے کم کیا جاتا ہے، کیسے زیادہ کیا جاتا ہے۔
किसी वर्ड को बोल्ड करना हो तो कैसे किया जाएगा, किसी वर्ड को इटैलिक करना हो तो कैसे किया जाएगा। उसके बाद किसी स्टेटमेंट को अंडरलाइन करना हो, स्ट्राइक थ्रू उस पर लगाना हो, सबस्क्रिप्ट करना हो, सुपरस्क्रिप्ट करना हो, ये सारे कंसेप्ट आपको दिए जाएंगे। उसके बाद चेंज केस, अपर केस, लोअर केस, ये सारे केसेस आपको चेंज करके दिखाए जाएंगे। उसके बाद टेक्स्ट हाईलाइट, टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे किया जाता है। उसके बाद फ़ॉन्ट कलर कैसे तब्दील कर सकते हैं हम, अपने डेटा को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, उस पर फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर कैसे हम तब्दील कर सकते हैं, और फॉर्मेटिंग को क्लियर कैसे कर सकते हैं। इसके साथ हमारे सेकंड लेक्चर का एंड होता है, और थर्ड लेक्चर में हम देखेंगे होम मेन्यू को। होम मेन्यू में हम देखेंगे बुलेट्स, नंबरिंग, बुलेट्स कैसे लगा सकते हैं हम, नंबरिंग कैसे लगा सकते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट कैसे लगा सकते हैं। उसके बाद अलाइन लेफ़्ट का कंसेप्ट देखेंगे, अलाइन राइट का कंसेप्ट देखेंगे, अलाइन सेंटर का कंसेप्ट देखेंगे, जस्टिफाई कैसे किया जाता है डेटा को वो देखेंगे, इंक्रीमेंट इंडेंट क्या होता है इसके में हम देखेंगे, और इसके साथ साथ हम डिक्रीमेंट इंडेंट, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर, लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन कि लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट कैसे लिखा जाएगा, राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन कि राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट को कैसे लिखा जाएगा। उसके बाद सॉर्टिंग कैसे की जा सकती है डेटा की, A to Z या Z to A, डिफरेंट स्टाइल्स हमारे पास होंगे डेटा, और उसको हम देखेंगे कि हम तब्दील कैसे कर सकते हैं और कौन सा स्टाइल कहाँ पे बेस्ट रहता है, ये भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस का कंसेप्ट होता है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद डेटा को सिलेक्ट कैसे किया जाता है, इसके बारे में बताया जाएगा। और फोर्थ लेक्चर में हम देखेंगे इंसर्ट मेन्यू को। इसमें हम देखेंगे कवर पेज कैसे बनाया जाता है। और इसमें हम सिर्फ एक ही चीज़ देखेंगे कि कवर पेज कैसे बनाया जाता है, हाउ टू मेक ए कवर पेज। प्रैक्टिकली हम आपको एक कवर पेज बना के दिखाएंगे। किसी भी चीज़ का, किसी डॉक्यूमेंट का कवर पेज बना सकते हैं हम, किसी असाइनमेंट का कवर पेज बना सकते हैं, किसी बुक का टाइटल पेज बना सकते हैं, या कवर पेज जो सबसे ऊपर कवर पेज दिखाया जाता है उस वो बना सकते हैं। एक प्रैक्टिकली आपको बना के दिखाया जाएगा, इससे आपके स्किल्स में इम्प्रूवमेंट होगी काम करने में। वर्ड में कुछ चीज़ भी मुश्किल नहीं है। अब फिफ्थ लेक्चर में हम देखेंगे इंसर्ट मेन्यू को। इसमें क्या है कि ब्लैंक पेज क्या होता है, ब्रेक पेज क्या होता है, पेज को हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं, टेबल, हाउ टू क्रिएट टेबल, टेबल कैसे क्रिएट किया जा सकता है, उसकी रोज कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, कॉलम कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, कॉलम्स डिलीट कैसे किए जा सकते हैं, कॉलम्स को ऐड कैसे, सारा कुछ हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि वर्ड की डॉक्यूमेंट में पिक्चर कैसे ऐड की जा सकती है। उसके बाद हम क्लिप आर्ट ऐड करके दिखाएंगे आपको, शेप्स कैसे यूज़ की जाती हैं और शेप से। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको शेप्स की मदद से एक सीनरी भी बना के दिखाएंगे कि किस तरह हम सीनरी बना सकते हैं, या वर्ड में कैसे हम चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। देखें जी, सिक्स लेक्चर में हम एक सीनरी बनाएंगे शेप्स को यूज़ करते हुए। कुछ इस किस्म की सीनरी होगी जैसे आपको तस्वीर में दिखाई जा रही है, इस किस्म की हम सीनरी शेप्स की मदद से बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। और हमारा सिक्स लेक्चर इसी चीज़ पर डिपेंड करेगा। अब सातवें लेक्चर में हम देखेंगे इंसर्ट मेन्यू का जो बकिया हिस्सा है उसको, के उसमें चार्ट कैसे बनाए जा सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा टीवी पर मैच वगैरह के चार्ट्स आपको दिखाए जा रहे होते हैं, या ग्राफिक्स वगैरह में चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, तो वो चार्ट कैसे बनते हैं वो आपको बताया जाएगा। चार्ट के ऊपर कंप्लीट वर्क करवाया जाएगा आपको। उसके बाद हाइपर लिंक का कंसेप्ट आपको दिया जाएगा कि हाइपर लिंक क्या होता है। उसके बाद बुक मार्क क्या होता है, बुक मार्क का कंसेप्ट दिया जाएगा आपको। और यहाँ पे हमारा सेवन्थ लेक्चर जो है वो एंड हो जाता है। अब एट्थ लेक्चर में हम देखेंगे इंसर्ट मेन्यू को। हेडर, उसमें देखेंगे हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है। असल में ज़्यादातर काम जो आता है ना वो दो मेन्यूज़ में होता है, एक होम में और एक इंसर्ट में। ये जो दो मेन्यूज़ हैं ये बहुत अहम है। बाकी में कुछ होती हैं हेडिंग्स, कुछ टॉपिक्स होते हैं करने वाले, वो भी आपको करवाए जाएंगे। सारे आपको कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बताया जाएगा, लेकिन आपने होम और इंसर्ट पे ज़्यादा तवज्जो देनी है क्योंकि यही चीज़ें डेली बेसिस पे यूज़ होनी है हमारी लाइफ में। तो हेडर के बारे में बताया जाएगा कि हेडर क्या होता है, इसको कैसे लगाया जा सकता है, रिमूव कैसे किया जा सकता है। उसके बारे में आपको फुटर के बारे में बताया जाएगा
کہ فوٹر کیا ہوتا ہے، اس کو کیسے لگایا جا سکتا ہے، ریموو کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ کسی ڈاکومنٹ میں پیج نمبر کیسے لگایا جا سکتے ہیں، ٹیکسٹ باکس کیسے کریٹ کیا جا سکتا ہے، اور ورڈ آرٹ کیسے یوز کیا جا سکتا ہے۔ اس میں آپ کو کام کر کے دکھایا جائے گا ورڈ آرٹ میں۔ اس کے بعد 9th لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ڈراپ کیپ کیا ہوتا ہے، اس کا کیا کنسیپٹ ہے، ڈیٹ اینڈ ٹائم کیا چیز ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ ڈیٹ اینڈ ٹائم کیسے ہم انسرٹ کر سکتے ہیں ایک ڈاکومنٹ میں، ایکویشن کیسے ہم انسرٹ کر سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس میں، سیمبلز کیسے ہم انسرٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو انسرٹ مینیو ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اور نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیج لے آؤٹ کو دیکھیں گے ہم 10th لیکچر میں، یعنی کہ 10ویں دن ہم جو ہے وہ پیج لے آؤٹ پہ کام کریں گے، ہمارا انسرٹ کا جو مینیو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ مارجنز کیا ہوتے ہیں، مارجنز کے بارے میں دیکھیں گے، مارجنز کیسے لگائے جا سکتے ہیں، ریموو کیسے کیا جا سکتے ہیں، اور کتنا مارجن کیوں یوز کیا جاتا ہے، مارجن یوز کیوں کیے جاتے ہیں یہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اس کے بعد اورینٹیشن کیا ہوتی ہے، اورینٹیشن کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ اس کے بعد سائز کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ سائز کیا ہوتا ہے اور کون سا سائز کہاں پر یوز کیا جاتا ہے، کیوں یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کالمز کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، کالم کا کنسیپٹ دیا جائے گا۔ اس کے بعد لائن نمبر کیا ہوتا ہے، لائن نمبر انسرٹ کیسے کیا جا سکتا ہے یہ آپ کو بتایا جائے گا۔ واٹر مارک کا کنسیپٹ دیا جائے گا، یہ ڈاکومنٹ میں واٹر مارک کیسے انسرٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پیج کلر کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ بیک گراؤنڈ پورے پیج کا کلر، پیج بارڈر کیسے لگایا جا سکتا ہے، اس کا کلر کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، انڈینٹ کا کیا کنسیپٹ ہے، سپیسنگ کیا ہوتی ہے، روٹیٹ کسی پکچر، اگر ہم نے کوئی پکچر ورڈ میں ایڈ کی ہے تو اس کو کیسے ہم روٹیٹ کر سکتے ہیں یہ بتایا جائے گا۔ اور 11th لیکچر میں ہم دیکھیں گے میلنگ کے مینیو کو۔ میلنگ میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے انویلپس کیا ہوتے ہیں، انویلپ بنا کے آپ کو دکھایا جائے گا، ایک لفافے کے اوپر جو ہوتا ہے اس کو انویلپ کہتے ہیں۔ لیبل کیسے لگایا جائے گا، اسٹارٹ میل مرج کیسے کیا جائے، میل کو مرج کیسے کیا جا سکتا ہے، سلیکٹ ریسیپٹ مطلب نمبر کو کیسے سلیکٹ کیا جا سکتا ہے، ایڈٹ ریسیپٹ لسٹ مطلب نمبرز کی جو لسٹ ہوتی ہے اس کو کیسے ایڈٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہماری جو میلنگ کا مینیو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہم 20th لیکچر میں دیکھیں گے ریویو کے مینیو، یہ بھی تھوڑا سا اہم ہی ہوتا ہے، لیکن جو اس سے اگلا لیکچر ہوگا وہ اس سے زیادہ اہم ہوگا۔ اسپیلنگ اینڈ گرامر، اس میں ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے ڈاکومنٹ میں جتنے بھی آپ نے ڈاکومنٹ بنائی ہوئی ہے اس میں اسپیلنگ کی مسٹیکس ہوں گی وہ یہ چیک کرے گا، اور جو گرامر کی مسٹیکس ہوں گی وہ بھی یہ چیک کر کے بتائے گا، اور ان کو سجیشن بھی دے گا کہ اس کے ورڈ کو اس طرح آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ریسرچ کا آپشن ہوتا ہے، ریسرچ کا آپشن کسی بھی ورڈ کو آپ سرچ کر سکتے ہیں، اس کے میننگز آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ٹرانسلیٹ کا کنسیپٹ ہے، ٹرانسلیٹ کسی بھی لینگویج میں ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ورڈ کاؤنٹ ہے، وہ ہم اپنے ڈاکومنٹ کے ورڈز گن سکتے ہیں ورڈ کاؤنٹ کی مدد سے۔ ایڈ کامنٹ، اس میں ہم کامنٹ ایڈ کر سکتے ہیں۔ کامنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ڈاکومنٹ میں آپ نے کہیں پہ کچھ لکھا ہوا ہے اور اس پہ آپ کامنٹ ایڈ کریں گے تو جو ہی آپ ماؤس کا کرسر آپ وہاں لے کے جائیں گے تو وہ کامنٹ جو ہے وہ شو ہو جائے گا۔ کامنٹس کو ریموو کیسے کر سکتے ہیں، کامنٹس کو ریموو کیسے کر سکتے ہیں، پریویس کامنٹ کیسے دیکھ سکتے ہیں، نیکسٹ کامنٹ کیسے دیکھ سکتے ہیں، یہ سارا کچھ ہم 20th لیکچر میں کلیئر کریں گے۔ اور 13 لیکچر میں ہم دیکھیں گے ویو کے مینیو کو۔ اس میں پرنٹ لے آؤٹ دکھایا جائے گا کہ پرنٹ کا لے آؤٹ کیا ہوتا ہے، فل اسکرین ریڈنگ کیا ہوتی ہے، ویب لے آؤٹ کیا ہوتا ہے، اور میکروز کیا ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر ہمارا جو ہے ورڈ وہ ختم ہو جاتا ہے، سوری یہاں پر ویو کا آپشن ختم ہو جاتا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ فارمیٹ کے مینیو جو ہے اس میں ہم کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے شیپس آ جاتا ہے، شیپس ہم پہلے بھی پڑھیں گے اور یہاں پر بھی اس کو ریوائز کریں گے۔ ایڈ ٹیکسٹ ہے، اس کے بعد اسٹائل آف ٹیکسٹ ہے، شیپ فل کے شیپ کو فل کیسے کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ کلرز ہوں گے، ڈفرینٹ شیپس ہوں گی، ان کی مدد سے ہم اس کو فل کریں گے۔ اس شیپس کی آؤٹ لائن کو کیسے ہم چینج کر سکتے ہیں، یا
ख़त्म कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। चेंज शेप भी हम तब्दील कर सकते हैं। शोडो उसका देखेंगे कि उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है शोडो का, हाइट क्या है, उसकी विड्थ क्या है। फॉर्मेट इस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कंप्लीट हो गया है हमारा। इसके साथ हम देखेंगे प्रोजेक्ट्स आगे हम करेंगे, जहाँ हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम प्रोजेक्ट्स करेंगे ताकि आपके काम करने का मेथड जो है वो डेवलप हो जाए। राइट पैराग्राफ एंड देयर सेटिंग, के हम पैराग्राफ को कैसे लिख सकते हैं और उनकी सेटिंग कैसे करते हैं, ये सारा कुछ इसमें देखा जाएगा। और उसके बाद हम लेक्चर नंबर 16 में हम आपको दिखाएंगे मेक ए पेपर लेआउट के, एक पेपर का लेआउट बनाया जाएगा। किसी भी स्कूल के, किसी भी एकेडमी के एक पेपर का लेआउट बनाया जाएगा कि किस तरह पेपर का लेआउट बनाया जा सकता है। और 17 लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि मेक स्कूल पेपर कैसे बनाया जा सकता है। पहले हम लेआउट बनाएंगे और फिर उसको फिल करेंगे, यानी कि उसको कंप्लीट पेपर बनाएंगे। तो यहाँ हमारा वर्ड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इस तरतीब के साथ हम इन लेक्चर को पढ़ेंगे, जो आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है इन लेक्चर्स के बारे में, और जहाँ आके हमारे लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके साथ आप इस काबिल बन जाएंगे कि आप किसी भी स्कूल एकेडमी के पेपर्स वगैरह बना सकते हैं, किसी भी किस्म का काम कर सकते हैं कंपोजिंग के थ्रू। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर से हम अपनी रेगुलर स्टडी का आगाज़ करेंगे। हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रज़ा कंप्यूटर्स ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से है, और हमें मेल भी कर सकते हैं आप रज़ा कंप्यूटर्स 7799@gmail.com और आसिफ सरगानी 7799@gmail.com। इसके साथ हमारा फ़ोन नंबर है 0303746779। अल्लाह हाफ़िज़।